اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی النوافل، یہ فصل نوافل کے بیان میں ہے۔ سنتن مؤکدتن رکعتان قبل الفجر، کہ 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں فجر سے پہلے۔ نیچے لکھا ہے وَهِيَ أَقْوَى السُّنَنِ، کہ یہ جو ہے نا یہ سنتیں سب سے زیادہ قوی سنتیں ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے ان پر ہمیشہ مداومت فرمائی، اور اس کا درجہ بھی جو ہے نا بلند ہے، زیادہ ہے، مطلب یہ کہ واجب کے قریب ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ورکعتان بعد الظہر، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، وبعد المغربی، اور 2 مغرب کے بعد، وبعد العشاء، اور 2 عشاء کے بعد، واربع قبل الظہر، اور 4 ظہر سے پہلے، وقبل الجمعۃ، اور 4 جمعے سے پہلے، وبعدها بتسلیمۃ، اور اس کے بعد پھر ایک سلام کے ساتھ۔ ایک سلام کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ایک سلام کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعتیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے پھر وَنُدِبَ أَرْبَعٌ، وَنُدِبَ أَرْبَعٌ قبل العصر والعشاء، اور پھر مستحب ہیں، پھر کیا ہیں؟ مستحب ہیں 4 رکعتیں، 4 رکعت سنت مستحب، یعنی یوں سمجھے مستحب ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ وَبَعْدَهُ، اور اس کے بعد، اس کے بعد کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ عشاء کے بعد جو ہے نا 4 رکعتیں، عشاء کے بعد تو جو ہے نا کیا 4 رکعتیں نہیں ہوتی، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے 4 عشاء سے پہلے اور بعد میں، ٹھیک ہے نا جی، اور 2 مغرب کے بعد، یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 رکعتیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، مطلب یہ کہ نفل ہیں۔ تو دیکھو مغرب کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، مغرب کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں نا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس درجے میں ہیں، کیونکہ وہ بھی سنت غیر مؤکدہ بھی نفل کے درجے میں ہے، اور یہ بھی نفل کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آتا ہے وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، اور 4 مؤکدہ سنتوں میں، 4 مؤکدہ سنتوں میں، یقتصر فی الجلوس الاول من الرباعیۃ المؤکدۃ علی التشہد، یعنی 4 مؤکدہ سنتوں میں تشہد پر پہلے قاعدے میں اختصار کرے گا، ٹھیک ہے جی، اختصار کرے گا پہلے قاعدے میں رباعیہ مؤکدہ سے، یعنی 4 مؤکدہ سنت والی جو ہے اس میں تشہد پر اکتفا کرے گا، گزارا کرے گا۔ ولا یاتی فی الثالثۃ بدعاء الاستفتاح، اور نہیں لائے گا تیسری میں استفتاح کی دعا کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ کیا مطلب کہ جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا وہ ثنا نہیں پڑے گا، بخلاف المندوبت، بخلاف نفلی نماز کے، یعنی جو سنت مؤکدہ ہے اس کے علاوہ جو مستحب سنتیں ہیں، یا جو کہو کہ جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، اس میں کیا کرے گا؟ اس میں یہ تیسری رکعت میں جو ہے نا ثنا سے پھر شروع کرے گا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں تک یہ مسئلہ کلیئر ہے؟ جی جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی یا میری جی سر، آواز پہنچ رہی تو اچھا جی، اس کے میں ابھی جو ترکیب ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، ترکیب بھی ساتھ میں، کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جی ام عبد الرحمان صاحبہ ترکیب سمجھ میں آ جی رہی ہے؟ سر، جی سر سمجھ آ رہی ہے۔ پیچھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، ترکیب کے لحاظ سے پھر اس کو
वो जो आपने पढ़ा قبل العصر والعشاء وبعده وستٌ بعد المغربی. سر ہوں، یہ ادھر پھر وبعدہو اس کو پھر ہم بعد المغربی کے ساتھ واو کو عطف کر کے تو معطوف علیہ کریں گے، کیونکہ مغرب کی دو کے بعد آ رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، قبل العصر والعشاء، کہ بھئی عشاء سے عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے 4 رکعتیں، وبعدہ، اور عشاء کے بعد پھر. عشاء کے بعد ہاں مغرب کے بعد 6 رکھتے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے اچھا، نا جی. پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اس کے معطوف ہو جائے گا پیچھے ہی ہاں عصری عشاء کے. جی جی، ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے سر، صحیح ہو گیا. اچھا جی. وَيَقْتَاثِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدِ عَلَى التَّشَهُّدِ. تو یہاں پر جو ہے نا یہ یکتاثر، یہ اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ سر وہ پڑھے گا نا، وہ پڑھنے والے کا نمازی کی طرف ہوگی نا، ہاں، نماز کی طرف، وہ مصلی کی احتساب کرے گا. طرف. جی 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 جی، اسد بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی حضرت. جی محی الدین صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، آگے چل دیں. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ جو بھئی تیسری رکعت میں جو سنت غیر مؤکدہ ہے، وہاں پر جب وہ شروع کرے گا تو تیسری رکعت میں ثنا پڑے گا، اور جب جو ہے نا سنت مؤکدہ ہو گئی تو وہاں پر ثنا نہیں پڑے گا. کہتے ہیں وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِن رَكَعَتَيْنِ، کہ جب کسی شخص نے جو ہے نا نماز پڑھی، نفلی نماز 2 رکعتوں سے زیادہ، یعنی جب کوئی شخص 2 رکعتوں سے زیادہ نفل نماز پڑھے، وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا سَهَّ اسْتِحْنَانًا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اگر کس کے ساتھ پڑھے، یعنی کس کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ ایک سلام کے ساتھ اگر وہ پڑھے تو کہتے ہیں کہ وہ صرف قائد آخر میں استحنانً جو ہے نا بیٹھنا صحیح ہوگا. اذا صلی، جب اس نے نماز پڑھی نفلی اکثر من رکعتین، 2 رکعتوں سے، ولم یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، الا فی آخرها، کہ مگر اس کے آخر میں، صح استحنانن، یہ جو استحسان ایک دلیل ہے. استحسان ایک کیا ہے؟ دلیل ہے. اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ دیکھو کہ بھئی یہ جو جانور ہیں، جانور جو ہیں، جو درندے ہیں، درندہ کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے. تو اس طریقے سے سبائے طیور بھی جو ہے نا کیا ہے، وہ بھی ناپاک ہے، کیونکہ وہ بھی پھاڑنے والے ہیں، وہ بھی پرندوں کو پھاڑتے ہیں. جس طرح جانور ہیں کھانے والے ہیں، وہ بھی پرندوں کو کھاتے ہیں. تو جس طرح درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے، تو اس طرح جو سبائے طیور ہیں ان کا بھی جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درندے ہیں وہ پانی پیتے ہیں زبان سے، اور اس کے زبان جو ہے نا اس کے لعاب کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ لعاب پانی میں پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے. برخلاف پرندوں کے، کہ پرندے جو ہے نا وہ پانی پیتے ہیں چونچ سے، اور چونچ جو ہے نا ہڈی ہے. چونچ کیا ہے؟ ہڈی ہے. تو لہذا ہڈی جو ہے نا وہ پاک ہے برخلاف زبان کے. تو اس وجہ سے جو سبائے طیور ہیں ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، جو ہیں درندے ان کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں دلیل استحسان. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی سر حضرت. سمجھ آ رہا ہے. جی ہاں. تو اب یہ استحسان جو ہے نا یہ درست ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا صَارَتْ صَلَاةً وَاحِدَةً، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ہو جائے گی نماز، ایک نماز. وَفِيهَا الْفَرْضُ الْجُلُوسُ آخِرَهَا، کہ بھئی اس میں جو بیٹھنا ہے نا، اس کے آخر میں جو بیٹھنا ہے نا، یہ صرف فرض ہے بس. اس کے بیٹھنے میں آخر جو ہے نا، اس کے وہ جو بیٹھنے میں جو قاعدہ اخیرہ ہے نا وہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور درمیان والا قاعدہ چونکہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ کورہ زیادۃ علی اربعین، کہتے ہیں اور مکروہ ہے زیادہ کرنا 4 پر، بتسلیمۃ فی النہار، ایک سلام کے ساتھ دن میں.
دن میں جو ہے نا یہ مکروہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ دن میں کیا ہے، مکروہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ آپ 4 رکعتیں پڑھیں، اور وہ بھی نفل، وہ جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ وہ علی سمان لیلن، اور 8 پر رات کے وقت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو لیلن ہے یہ کیا بن رہا ہے، ترکیب میں کیا بنے گا لیلن، کوئی بتائے گا؟ جی اسد بھائی۔ یہ ظرف زمان بنے گا، ہاں یہ مفعول فی بنے گا، مفعول فی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تو پھر یہ 4 جی جی نفل کا کہہ رہے ہیں۔ لیلن جو ہے یہ مفعول فی بنے گا، کیونکہ بات رات کی ہو رہی ہے، ایک ٹائم کی ہو رہی ہے، جی وقت جی کی۔ جی 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 اسد بھائی۔ میں یہ پوچھا تھا 4 نفل جب آپ پڑھیں تو اس میں یعنی کہ تشہد میں 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھنا، یعنی کہ 4 اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیٹھنا بہتر ہے۔ اچھا، مطلب بیٹھنا بہتر ہے، 2 کے بعد بیٹھنا بہتر ہے، ہوں ٹھیک ہو گیا۔ جی اچھا جی۔ اس کے بعد آگے ہے، کہتے ہیں کہ مکروہ ہے 4 رکعتوں پر زیادہ کرنا، 4 رکعتوں پر زیادہ کرنا ایک سلام کے ساتھ دن میں، اور جو ہے نا 8 رکعت پر رات میں۔ والافضل فیہما رباع عند ابی حنیفہ تھا، کہ بھئی حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک افضل کیا ہے، افضل جو ہے نا وہ 4 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اگر ایک رکعت کے ایک سلام کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ 4 رکعت پڑھیں۔ وَعِنْدَهُمَا، اور ان دونوں کے نزدیک، ٹھیک ہے نا جی، ان دونوں کے نزدیک۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ان دونوں کے نزدیک کیا مطلب کیا ہے، صاحبین کے نزدیک۔ صاحبین کس کو کہتے ہیں جی؟ ام عبد الرحمن آپ کو ہے، اس کو پتہ ہے کہ صاحبین کس کو کہتے ہیں؟ سر ابھی کلاس میں فقہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن آئی تھنک مجھے جہاں یاد پڑتا ہے کہ حضرت ابو یوسف اور ہوں، حضرت محمد جو ہیں وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، ہاں حضرت سوری امام جی شافعی اور حضرت امام یوسف رحمہ اللہ کو صاحبین کہا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے نا جی۔ جی سر ایک ہیں شیخین، شیخین جو ہے نا بولتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام یوسف رحمہ اللہ کو، جی اور طرفین جو بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو۔ جی ہاں جی ٹھیک اسد ہے بھائی۔ سر۔ حضرت شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر کو نہیں کہتے؟ وہ شیخین وہ اور چیزیں، یہ فقہ کے لحاظ سے، فقہ کی اصطلاح ہے یہ۔ اچھا اچھا، فقہ کی اصطلاح میں، جی ہاں جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ وَعِنْدَهُمَا الْأَفْضَلُ فِي اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، کہ بھئی ان دونوں کے نزدیک جو افضل رات میں 2 ہیں، بہی یفتہ، اور اس پر فتویٰ دی گئی ہے۔ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، رات کی نماز جو ہے یہ زیادہ فضیلت والی ہے دن کی نماز سے۔ وَطُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ بھئی اور کیا کرنا، قیام کا لمبا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے اکثر کثرت سجود سے، یعنی رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم میں جتنا قیام لمبا ہوگا اتنا زیادہ جو ہے کیا ہے یہ فائدہ ہے۔ فصل فی تحیت المسجد، کہ بھئی یہ جو فصل ہے یہ تحیت المسجد کے اور صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز، و احیاء اللیالی اور شب بیداری کے بارے میں ہے۔ یہ فصل تحیت المسجد اور اور نماز چاشت اور شب بیداری کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے ہیں سن تحیت المسجد برکعتین قبل الجلوس، سنت ہے تحیت المسجد 2 رکعتیں قبل الجلوس بیٹھنے سے پہلے۔ وَأَدَاءُ الْفَرْضِ يَنُوبُ عَنْهَا، اور فرض کا ادا کرنا، فرض کا ادا کرنا، سمجھ میں بات؟ وہ بھی کیا ہے، وہ بھی تحیت المسجد ہے بیٹھنے سے پہلے۔ بندہ کوئی بالفرض یوں ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے جیسے وہ جاتا ہے اور وہ فرض نماز ادا کرتا ہے
گویا کہ اس نے ایک تیر میں 3 شکار کر لیے. سمجھے کس طرح؟ نمبر پہلے بات تو یہ کہ وہ تحیت الوضو بھی پایا گیا، کیونکہ تحیت الوضو یہ ہے کہ جیسے بندہ وضو کرے، وضو کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھے، اس کو کہتے ہیں تحیت الوضو. اور تحیت المسجد کس کو کہا جاتا ہے؟ تحیت المسجد کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد وہ بندہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں تحیت المسجد تو آ گئی. تحیت المسجد کے بعد سمجھ لیا آپ نے. تو اب ایک شخص ہے وہ اس نے وضو کر لیا، جیسے ہی اس نے وضو کیا نا تو وضو کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے فرض شروع کیا. تو اب دیکھو کہ یہاں پر تینوں شرطیں پائی گئی. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 کون سی شرط پائی گئی؟ پہلی شرط تو یہ پائی گئی کہ بھائی جیسے اس نے وضو کیا اس نے نماز شروع کی، تحیت الوضو پایا گیا. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا اس نے نماز شروع کی، تو یہ تحیت المسجد بھی پایا گیا. اور ساتھ میں اس نے وہ فرض نماز ادا کی، تو گویا کہ فرض نماز کی ادائیگی بھی پائی گئی. تو یعنی ایک کام کرنے سے 3 ثواب اس کو مل گئے. تحیت الوضو کا بھی ثواب مل گیا، تحیت المسجد کا بھی ثواب مل گیا، اور یوں جو ہے نا جو اس نے فرض جو اس پر تھی نماز وہ بھی جو ہے ادا ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی حضرت آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے، لیکن سر سنو تو اس طرح نہیں کہ پہلے ضرور ہی تو جو نفل ہیں وہ تحیت الوضو سنت ادا کر لیں اور پھر ہی نماز شروع کی جائے گی. نہیں دیکھیں، اگر تو بات یہ ہے نا کہ ایک بندہ مسجد میں گیا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، تو جی ابھی اس پر کوئی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جاتے ہی وہ 2 نماز نفل نماز پڑھ لیتا ہے، تو اب یہ تحیت الوضو بھی ہو گیا، تحیت المسجد بھی ہو گیا. لیکن اگر ایک بندہ جیسے مسجد میں جاتا ہے اور جماعت کھڑی ہے اور فوراً وہ فرض میں شروع ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کو تحیت المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس کو تحیت الوضو کا بھی ثواب مل جائے گا، اور ساتھ میں جو فرض نماز ادا کر رہا ہے وہ بھی اس کو ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے سر. تو ایک یعنی کام سے کتنے ہو جائیں گے؟ 3 کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. وَأَدَاءُ الْفَرْضِ يَنُوبُ عَنْهَا کہ فرض کی ادائیگی جو ہے نا یہ اس کا نائب ہے. ٹھیک ہے جی. وَكُلُّ صَلَاةٍ أَدَاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِلَا نِيَّةِ التَّحِيَّةِ کہتے ہیں اور ہر وہ نماز کہ جو اس نے ادا کی دخول کے وقت بغیر تحیت کے نیت کے، وہ بھی جو ہے نا اس میں شامل ہے، جو بھی نماز پڑھے گا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی حضرت. وَنَادُبَ رَكَعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ جِفَافِهِ کہتے ہیں اور مستحب 2 رکعتیں وضو کے بعد خشک ہونے سے پہلے، کہ بھئی اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ تحیت الوضو ہے. وَأَرْبَعٌ اور 4 فَصَاعِدًا فِي الضُّحَىٰ کہتے ہیں اور 4 رکعتیں کس میں؟ چاشت میں، چاشت کے وقت میں 4 فَصَاعِدًا یا اس سے بڑھ کر. وَنَادُبَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَصَلَاةُ الْاِسْتِخَارَةِ اور مستحب ہے رات کی نماز. رات کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ تہجد کی نماز. ٹھیک ہے نا جی. رات کو نماز پڑھنا مطلب تہجد کی نماز آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَصَلَاةُ الْاِسْتِخَارَةِ اور استخارے کی نماز. وَصَلَاةُ الْحَاجَةِ اور حاجت کی نماز. صلاۃ حاجت. وَنَادُبَ إِحْيَاءُ لَيَالِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ اور مستحب ہے زندہ کرنا رمضان کی آخری 10 راتیں. وَنَادُبَ إِحْيَاءُ لَيَالِ پڑھیں گے یا إِحْيَاءَ لَيَالِ پڑھیں گے؟ جی کون بتائے گا؟ جی کوئی بتائے گا؟ اسد بھائی آواز آ رہی ہے؟ کوشش کر رہا ہوں کوئی غور کرنے کی، لیکن ابھی تک نہیں ذہن میں آئی بات. جی ام عبد الرحمان صاحب آپ بتائیے.
सर अहया उ लिया लिया आएगा क्योंकि ये नाइब वो फाइल बन जाएगा ना, या नाइबुल फाइल अगर मजहूल पढ़ेंगे तो। नए फाइल बनेगा, नए फाइल बनेगा जी जी। मजहूल पढ़ेंगे तो नाइबुल फाइल हो जाएगा, और अहया उ पढ़ेंगे फिर जी जी। यानी। वनातुब इहया लयालिल उशरत अशरिल अखीर मिन रमदान, कि रमजान के आखिरी 10 रातों में मुस्तहब है रातों को जिंदा करना। जी फिरोज भाई। जी सही में अर्ज कर रहा हूँ कि ये नादोबा ये फिल माजी मारूफ है या मजहूल है? मजहूल, नोदेबा, नोदेबा होना चाहिए, नोदेबा। अच्छा ठीक। नोदेबा मजहूल है। हाँ नोदेबा मजहूल है, ठीक है ना जी। वैसे ये आता है नादाबा यनदुबु से, नादाबा यनदुबु, ठीक है ना जी। ये नादाबा भी आप पढ़ सकते हैं और नौदेबा भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ें दोनों माना दुरुस्त हो सकते हैं, ठीक है जी। ठीक। हाँ जी। उसके बाद है फिर जी कहते हैं कि व इहयाउ लैलतल ईदैनि व लयाली अशरा दिल हज व लैलतुन निस्फ मिन शाबान, कि भाई मुस्ताहब है रातों को रमजान की आखिरी 10 रातों को जिंदा करना, 2 ईदों की रातों को जिंदा करना, और अशर ज़िल हज की रातों को जिंदा करना, और निस्फ शाबान की रातों को क्या करना, जिंदा करना, ठीक है ना जी। व यकरहुल इज्तिमाउ अला इहयाइ लैलतिन मिन हाज़िहिल लयाली फिल मसाजिद, और मकरूह है, मकरूह है, समझ में आई बात, अला इहयाइ रातों के जिंदा करने पर इन रातों में मसाजिद में महफिल करना। अब खास करके हमारे यहाँ होती महफिलें, इनमें जो है 27 जो है वो क्या कहते हैं इसको पे 21 रमजान से शुरू होती हैं हमारे यहाँ महफिलें। बात समझ में आ रही है ना जी। तो ये मकरूह है, समझे। इज्तिमा क्या है, इज्तिमा करना क्या है, मकरूह है। ये बात समझ में आ रही है। ये रात को जिंदा करने का मतलब क्या है? रात को जिंदा करने का मतलब है कि उस रात आप इबादत करें जितनी आपसे हो सकती है, सही। ठीक है जी। हाँ, उस रात में आपने ये किन महफिल किन मुनाकिद रातों नहीं का करनी। आप कह रहे हैं, ये किन किन रातों का कह रहे हैं कि उनमें इज्तिमा नहीं करना चाहिए? रमजान के आखिरी 10 रातें, ईदैन की रातें, अशर जुल हज की रातें, इस तरीके से 15वीं शाबान की रात, इसमें जो है ना क्या है कि इज्तिमा मकरूह है। लेकिन आगे है आजकल जी। ये 15 शाबान को भी खासकर ये इज्तिमाई इबादतें भी होती हैं, सारा कुछ होता है मसाजिद में। तो ये मकरूह है ना, ये अवाम को बताना चाहिए कि भाई घर में जाकर आप इबादत करें। क्या सारा मस्जिद सारी में भी बात अकेले कर सारी सकते हैं? है जी। मस्जिद में भी अकेले आप कर सकते हैं यानी कि इबादत? हाँ, मस्जिद में जिसके पास घर में जगह नहीं है वो मस्जिद में कर सकता है। नहीं तो ये जो ना इस रात में जो है ना ये 10 रातें जो रमजान शरीफ की हैं वो तो एतकाफ के हवाले से आ गई। बाकी जो ईदैन की जो रातें हैं वहां पर हमें घर में इबादत करनी चाहिए सारी रात, ठीक है जी। और हम क्या करते हैं कि ईदैन की रातों में हमसे जितना हो सकता है हम उतनी इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हैं। हम उतना ही जो है ना हम क्या करते हैं कि उतना ही हम इस्लाम की खिलाफ वर्जी करते हैं। हालांकि वो रातें इबादत की हैं, हम इबादत नहीं करते, ठीक है ना जी। और इसी तरीके से निस्फ शाबान में हम पटाखे फोड़ते हैं वगैरह वगैरह। आगे है जी, फसलन फी सलात नफल जालिसन वस्सलातु अला अला दाबती, कहते हैं कि ये फसल जो है ना, फसलन फी सलात नफल जालिसन वस्सलात अला दाबती, क्योंकि वो ये इस पर अतफ है, वफिस सलात हो जाएगा कि ये फसल जो है नफिल की नमाज के बारे में बैठ कर पढ़ना, और नमाज जो है ना नफिल किस पर, दाबा पर यानी जानवर पर, सवारी पर। तो कहते हैं यजूद नफल कायदन माल कुदरत अलल क़ियाम, नफिल जायज है बैठ कर पढ़ना क्याम पर कुदरत के बावजूद, ठीक है जी। क्याम पर कुदरत के बावजूद भी नफिल बैठ कर पढ़ना जायज है। लाकिन लहू निस्फुन अजरुल कायम इल्ला मिन उद्रिन, लेकिन उसके लिए खड़े होने वाले से अजर जो है वो आधा है,
مگر جو عذر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کا پورا ہے. وَيَقَعْدُ کل متشہد یا تشہد، وہ جو بیٹھے گا کس طرح بیٹھے گا؟ جس طرح تشہد میں بیٹھتا ہے مختار مذہب کے مطابق. وَجَازَ اِتْمَامُهُ قَائِدًا بَعْدَ افتتاحِهِ قَائِمًا، کہتے ہیں بیٹھنا جائز ہے اس کا پورا کرنا بیٹھ کر، اس کے بعد کہ اس نے شروع کیا تھا کھڑے ہو کر، یعنی کھڑے ہو کر شروع کرنے کے بعد اس کو بیٹھ کر پورا کرنا جائز ہے، بلا کراہت، بغیر کراہت کے، الاصح صحیح مذہب پر. اچھا، وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ مُؤْمِيًا إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَتُهُ، اور کہتے ہیں کہ بھئی جائز نفل جائز ہے کہ کہتے ہیں یتنفل اور نفل پڑے گا راکبن. راکبن یہ کیا بنے گا ام عبد الرحمن صاحبہ، یہ کیا بنے گا؟ سر سواری پر ہوگا نا تو اس کا حال بنے گا نا، وہ جو خارج المصر، یتنفلوں میں اس میں ہوا ضمیر جو آئے گی جی میں اس کے سمجھ گیا، ہاں، خارج المصر. خارج المصر سر معنی شہر سے باہر ہے نا، شہر سے باہر. سر یہ مفعول ہو جائے گا نا، خارج المصر کون سا مفعول؟ مفعول بھی ہی ہوگا. یہ مفعول فی ہے. مفعول ہاں باہر، ٹھیک ہے، جگہ کی ٹھیک بات ہے، آ رہی ہے، باہر، ٹھیک ہے. مومین کا من اشارہ کرتے ہوئے، سمجھ آئے بات؟ تو ایک حال کے کتنے بن جائیں گے؟ 2 حال بن جائیں گے. 2 حال بن گئے، یہ بھی حال بن گیا اس کا. الی ای جہت، جس طرف جو ہے نا تو اس کی سواری متوجہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جس طرف جو ہے نا اس کی سواری متوجہ ہو اس طرف جو ہے یعنی نا نماز پڑھ سکتا جی ہے. سر، جس طرف بھی اس کی سواری کا رخ ہوگا وہ اسی طرف ہی رخ رکھے نماز کو ادا کر سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آئی بات؟ آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. وَبَنَا بِنُزُولِهِ لَا بِرُكُوبِهِ، اور وہ بنا کرے گا اب اترنے کے ساتھ، لا برکوعہ، نہ کہ جو ہے نا کیا ہے کہ سواری کے ساتھ. مطلب کیا ہوا کہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پہ پڑھ رہا تھا، تو جب اترے گا تو جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی نا تو وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اب پھر واپس سوار ہونا چاہتا ہے تو اب جو ہے نا سواری پر اس نے وہ بنا نہیں کرنی، وہ پوری کرے گا وہاں پر جو بغیر سواری کو پڑھ رہا تھا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، آ گئی سمجھ. یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یا اور چیز؟ جی سر، آ گئی سمجھ، یہ آ گئی. ہاں اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِالنَّفْلِ الرَّاتِبَةِ، اگرچہ وہ نفل رتبے والے ہوں. رتبے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سنت مؤکدہ. وعن ابی حنیفہ انہ ينزل لسنت الفجر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ جو راکب ہے نا وہ اترے گا فجر کی سنت کے لیے، لأنہا اکد من غیرہا، کیونکہ اس کی زیادہ تاکید آئی ہے. یعنی جو نماز جو فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ سواری پر نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے. وَجَعَلَ لِلْمُتَوَتِّعِ متطوعی اتقاء علی شیء ان تعب بلا کراہت، کہتے ہیں جائز ہے نفل پڑھنے والے کے لیے ٹیک لگانا کسی چیز پر اگر وہ تھکا ہوا ہے بغیر کسی کراہت کے. وَإِنْ كَانَ بغیر عذر کارہا یا کاروہا، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر جو ہے نا کسی عذر کے بغیر ہو تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی وہ ان کا اچھا جی فی الادر اثر لاسعۃ الادب، یعنی گستاخی کی وجہ سے، اب یوں کہو کہ ادب کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی، یا بے ادبی کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مکروہ ہے. ولا یمنع صحۃ الصلاۃ علی صحۃ الصلاۃ علی الدابۃ نجاست علیہا، کہتے نہیں منع کرے گی،
نماز کی صحت کو دابا پر جو نجاست لگی ہوئی ہے، یعنی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہے، باقی اگر جانور کو پلیدی لگی ہوئی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ فِي السَّرْجِ، اگرچہ وہ ہنے میں ہو، اس کو زین میں اگرچہ جو ہے نا وہ پلیدی لگی ہو، وَالرِّكَابَيْنِ، اور اگرچہ رکابین میں بھی جو ہے نا دونوں باغ ہیں اس میں لگی ہو، پھر بھی جائز اللہ صحیح۔ وَلَا تَصِحُ صَلَاةُ الْمَاشِي بِالْإِجْمَاعِ، اور چلنے پھرنے والی کی جو نماز ہے نا وہ بالاجماع جائز صحیح نہیں ہے۔ فصل فی صلاۃ الفرد فی صلاۃ الفرد والواجب علی الدابۃ، یہاں سے چلو یہ چھوٹا ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سواری پر فرض اور واجب نماز پڑھنا، لا یصح علی الدابۃ صلاۃ الفرائض والواجبات کالوتر والمنظور، نہیں ہے صحیح دابہ پر یعنی سواری پر نماز، فرض نماز، فرائض نماز اور واجبات اور وتر اور منظور جو نظر کی ہوئی نمازیں ہیں۔ وما شرع فیہ، کہتے ہیں اور اگر جو ہے نا اس میں شروع ہوا نفلا، نفل کے اعتبار سے، فافسدہ، تو اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ توڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے ہیں کہ وہ نفل نماز، معاشرہ وہ نفل نماز کہ جس میں وہ شروع ہوا تھا اور اس نے اس کو توڑ دیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ نماز بھی سواری پر جائز نہیں ہے کیونکہ اب وہ واجب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جس کو یہ بات سمجھ میں آئی وہ ہاتھ اٹھا لے۔ جی سر، تو پیچھے تو ہم نے پڑھا نا کہ فرض اور واجب نماز، فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے سواری پر، وہ فرض ہی تو پڑے گا۔ لا یصح علی الدابۃ صلاۃ الفرض، نہیں فرائض جائز۔ نماز جائز نہیں ہے، واجبات نماز جائز نہیں ہے، وتر بھی جائز نہیں ہے، وتر واجب بھی، اور منظور نظر شدہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور وہ نماز کہ جو اس نے شروع کی نفل کے طور پر پھر اس کو توڑ دیا، وہ نماز بھی دابا پر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ اب واجب بن گئی نماز۔ سر جی پھر وہ سواری کے پیچھے نماز کا ذکر کیوں آیا؟ پھر وہ قضا ہو جانے کی صورت میں نماز جو ادا کرے گا وہ سواری پر جائز ہوگی۔ ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں، ایک منٹ پہلے اس کو ہم کہتے ہیں۔ جی بنت ارشد، آپ نے کچھ پوچھنا تھا؟ جی بنت ارشد، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے سر، جی دوبارہ بتا دیں، صحیح سے سمجھ نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے نا وہ سواری پر جائز نہیں، اس طریقے سے واجب نماز سواری پر جائز نہیں، وتر والی نماز فرض پر دابا پر جائز نہیں، جو نظر شدہ نمازیں ہیں یعنی کسی نے نظر مانی تھی وہ بھی نماز دابا پر جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ نفل نماز کی جو اس نے پہلے شروع کی تھی یعنی سوار ہونے سے پہلے اس نے شروع کی تھی لیکن اس نے کسی وجہ سے توڑ دیا تھا، تو اب وہ نماز بمنزلِ فرض کے بن گئی، بمنزلِ واجب کے بن گئی۔ تو چونکہ واجب نماز دابا پر درست نہیں ہے تو وہ نفل بھی جو ہے نہیں پڑھ سکتا۔ جی عبد الرحمن صاحب، آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ جی سر، یہ مجھے سمجھ ادھر آ رہی ہے کہ سواری پر یہ ساری چیزیں، یہ ساری نمازیں نہیں ادا ہوں گی، جائز نہیں ہوں گی۔ ہاں سر پیچھے جو ہم نے پھر پڑھا کہ نفل پڑھنا، اچھا نفل جو ہے وہ جائز ہیں بس پڑھنا، جی ہاں وہ جو پورا ادا کر لیا جائے گا بس ہاں اسی ٹائم۔ ٹھیک ہے سر، اب سمجھ آ گئی، اب کلیئر ہو جی، گیا۔ ولا صلاۃ الجنازہ، یہ سید سفیان صاحب۔ نہیں حضرت، ایک سوال میرے کو بھی تھا اس میں۔ ایک آج کل نئے نئے نوجوان یوٹیوب پہ آ کے دین سکھانے لگ رہے، جی ان جی کو کچھ آتا نہ جاتا ہو۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹھ کر سواری پر نماز پڑھے تھے نبی علیہ السلام۔ تو جی وہ جی بعد میں کوئی عالم صاحب بتائے باب النوافل میں ہے، انہیں باپ کا نام ذکر نہیں کرا، خالی حدیث ذکر کر دیا۔ تو تقریباً لوگ اب رہی ہے علماء کتنا بھٹکاتے ہم کو، دین کتنا آسان ہے کہتے۔ بس تو وہ اس پہ تو آپ ظاہر کچھ، بات ہے۔ جی 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 جی، یہ تو ہے نا، یہ بے تو شک وہ تو ہے، مگر آدھی ادھوری بات بتانا کتنا بڑا وہ ہے، گمراہی کا سبب ہے۔ بھائی ان کو چاہیے سبسکرائبر، ہاں بس بات یہی ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں وَسَجْدَةٌ تُلِيَتْ آيَتُهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ لِصٍّ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دَابَّةِ وَثِيَابِهِ لَوْ نَزَلَ، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ سجدہ
وہ سجدہ سمجھے بات، وہ سجدہ جو یعنی وہ سجدہ جس کی آیت کو تلاوت کیا گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس آیت کے جس جو تو زمین پر جو ہے نا کہ اس کی تلاوت کی گئی، اس کی تلاوت کس پر کی گئی؟ زمین پر. تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ زمین پر کر سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ الا لضرورت، ضرورت کی وجہ سے، کا خوف لسن، جس طرح اس کو چور کا خوف ہے کہ اگر اترے گا سجدہ کرے گا تو چور اس پر حملہ کر دیں گے یا ڈاکو اس پر حملہ کریں گے، یا پھر اس کو خوف ہے اپنی جان کا، یا جو ہے جانور کے بھاگ جانے کا خوف ہے، یا پھر اس کا جو کپڑے کا کپڑا وغیرہ لو نازل اگر وہ اترے گا، تو یہ سارے خوف ہے، تو پھر وہی کر سکتا ہے. اچھا، وہ خوف سب ان، یا پھر جو ہے اس کو درندے کا خوف ہے، وطین المکان ہے، یا جگہ جو ہے نا کیا ہے جو اس میں کیچڑ ہے، وہ جموع الدابت ہے، یا جو ہے نا جانور جو ہے نا اس کا کیا ہے سرکش ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ عدم وجدان من یرکبہ لعجزہ، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا آدمی نہیں پاتا کہ جو اس کو سوار کرائے، کیونکہ وہ بندہ عاجز ہے، دوبارہ جو ہے نا سوار نہیں ہو سکتا، تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے. والصلاۃ فی المحمل علی الدابۃ، اور نماز جو ہے نا کجاوے میں پڑھنا، جانور کجاوے پڑھنا، سواری کجاوے پڑھنا، کصلاۃ علیہا، جس طرح کی جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر نماز پڑھنا ہے. سواء کانت سائرۃ او واقفۃ، چاہے وہ سواری جو ہے نا کھڑی ہو یا جاری ہو، یا کھڑی ہو. ولو جعل تحت المحمل خشبۃ، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کجاوے کے نیچے، اس نے کیا کیا تحت المحمل خشبۃ، اس نے رکھی لکڑی، حتی بق یا قرار ہوگا، یہاں تک کہ اس کا قرار جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے پکڑ لیا کجاوے نے، الی الارض، زمین پر، تو یہ کان بمنزلۃ الارض، یہ زمین کی بمنزلے ہو جائے گا. فتصح الفریضۃ فیہ قائما، اور اس پر فرض نماز پڑھنا جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے پڑھنا جائز ہے. جی جی، مزید کوئی بات ایسی کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو؟ اگر فرض